ویلکم بیک فرام دا بریک. خواتین حضرات, میں نازا میں وقت ضائع کیے بغیر آپ کی طرف جانا چاہتا ہوں. مجھے اپنے بچپن کی کچھ چیزیں بہت اچھی طرح یاد ہیں. ان میں سے آپ کا آخری ڈرامہ مجھے یاد ہے, اس کا نام ماہ قناع تھا. ماہ قناع جن کی نسبت ہے اور جن کا لقب ہے, اس سے واقعی قربان جائیں اس ذات کے اوپر. اس کا سبق اشفاق احمد صاحب کو خدا تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. مجھ جیسے لوگوں کو بھی یہ سبق دے گئے کہ میاں بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بڑی عمر کی عورت کے ساتھ چھوٹی عمر کا لڑکا یا مرد بھی اگر شادی کرے تو ہمارا معاشرہ اسے جینے نہیں دیتا, جبکہ ہمارا مذہب اسے بہت مستحسن سمجھتا ہے. میں اس رعایت سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب یہ پوری تجاویز ہوں گی اور اللہ کرے کہ آپ ایک ایسا پیکج لائیں, تو کیا اس میں یہ گائیڈنس بھی ہوگی اس معاشرے کے لیے, اس معاشرے کی عورتوں کے لیے جو کہ اپنے بیٹے کے لیے کبھی بھی بڑی عمر کی عورت کو پسند نہیں کریں گے, بے شک وہ غیر شادی شدہ رہ گئی کسی بھی معاشرتی برائی کی وجہ سے؟ بہت اچھی آپ کی مجھے یہ عمر صاحب بات لگی, اور میں اسی طرح کی خاتون ہوں کہ جس چیز کو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا اس کے لیے میں ہمیشہ بارش کا قطرہ بنتی ہوں. معاشرے کو ایکسیپٹنس کرنی چاہیے. یہ معاشرے کا, یہ ایسی بچے, ایسی عورتیں, ایسے مرد ہمارے حصہ ہیں معاشرے کے, ہمیں چاہیے. مجھے اسمبلی میں بلکہ کہا گیا, میری ایک کولیگ ہیں, انہوں نے کہا کہ سمینہ خاوریات اپنی بیٹی کی شادی دوسرے شادی والے بندے سے کر دیں گی جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے. اتنی وہ ڈیپتھ میں چلی گئی ہیں. جب میں نے سٹارٹ اپنے ہسبینڈ سے لے لیا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھ دیا, تو ان کے نزدیک میرا خاوند, میری بیٹی, میرا بیٹا, میں سب کو قربان کرنے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ آپ کی کولیگز کا مائنڈ سیٹ بھی بتاتا ہے اور ہماری طرز معاشرت کے بارے میں بتاتا ہے. میں حافظ صاحب اگر ایک بات کہوں کہ ہمارا مذہب تو اسلام ہے, مگر ہماری طرز معاشرت وہ تمام کی تمام غیر اسلامی ہے, تو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اس معاملے میں سر کیا وہ خاص برائیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے؟ آپ کے خیال میں ہم لوگ پسند کرتے ہیں ایز اے معاشرہ کہ لڑکے کی عمر کم ہو اور عورت کی عمر زیادہ ہو شادی سے؟ ہم عام طور پر اس کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے, لیکن میں یہ ڈاکٹر صاحب بات آبزرو کرتا ہوں پوری دنیا کے اندر کہ اسلام جب کسی علاقے میں جاتا ہے, اس علاقے کی جو ٹیریٹری میں جو ریلیجن پریویل کرتا ہے نا, اس کے شیڈو بھی اس کے اوپر آتے ہیں. جی بالکل. ہمارے یہاں پہ شیڈو عام طور پہ آیا نا عورت کے استحصال کا, وہ ہندوانہ معاشرے میں آیا, اور ابھی تک ہم اس کو ابھی تک ہم اس کو کوپ نہیں کر سکے. جی بالکل. میں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھتا ہوں, چونکہ ہمارے یہاں ستی کا کنسیپٹ تھا کہ عورت جب اس کو مرد کی بھینٹ چڑھا دیا جائے, اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ جب بیوہ ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں, جبکہ عرب معاشرے میں چیز بالکل اس طرح نہیں ہے. اگر وہاں پہ بیوہ یا مطلقہ عورت شادی کرنا ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اگر یہ کوئی اس طرح کا سولوشن دیا جا رہا ہے, چاہے وہ پولیگیمی کے ساتھ ہو یا پولیگیمی کے بغیر ہو, جس میں بیوہ کو اکاموڈیٹ کیا جائے, طلاق یافتہ کو اکاموڈیٹ کیا جائے, جس کی مثال سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل میں ملتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج والی بات نہیں. اور میں اس سے بھی ایک اسٹیج آگے جاؤں گا, اگر بدار گناہ کی کوئی عورت اگر رجوع کرتی ہے تو اس کو بھی اگر اپنے عقد میں لیا جائے, کیا حرج والی بات؟ بالکل حرج کی بات, بڑی نیکی ہے. اور علامہ صاحب کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی, اور آپ نے بھی اس کو کیا کہ ٹیلی ویژنز پہ آپ دیکھیے یہ ہندوؤں کی جو رسومات ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, یہ معاشرہ ہمارا, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. کیبلز پہ ٹیلی ویژن آپ دیکھیے, میرے بچے, میری قانون ساز آپ ہیں, انشاءاللہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں سے یہ افریت اور یہ سرطان دور کریں انشاءاللہ. اور اس کے لیے میں ایک مثال میں نے یہ کل قائم کر دی ہے. انشاءاللہ کی مدت بتا دیجئے کب؟ میں نے تو جی یہ مثال کل قائم کی ہے, مجھے کمیٹی کا نہیں ممبر یہ مجھے بنایا بتائیے, گیا ہے. یہ انشاءاللہ میثاق جمہوریت کو پورا ہونے والا ہے یا اس سے جلدی ہو جائے گا کبھی؟ اس کمیٹی کو, جس کمیٹی کا مجھے ممبر بنایا گیا ہے, میری تو جی انہوں نے بنائی اس لیے کہ سمینہ خاور حیات امپلیمنٹ کرنا جانتی ہے, میں نے امپلیمنٹیشن کروانا ہے اس پر, اور میں ڈٹی رہوں گی اپنے جو الفاظ میں نے کہے ہیں, اور میں ان خواتین کے لیے کر رہی ہوں. کسی کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ضرور آئے گی. سمینہ خاور حیات اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہندوانہ اثرات کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے گی جس کے تحت, جس کے زیر اثر ہم آج تک ہیں. 1400 سال سے ایک کلمہ پڑھنے والی قوم ابھی تک اپنے آپ کو طرز معاشرت یا لائف سٹائل پہ جب آتی ہے تو کسی کافرانہ مذہب کو فالو کرتی ہے, اور آپ کے مسائل بھی اسی وجہ سے ہیں. میں مہناز صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اس عورت کا بہت ذکر ہو رہا ہے جس کو دوسری بیوی کے طور پہ نکاح کر کے آپ نے لانا ہے. اس پورے قصے کے اندر اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو کیا پہلی بیوی کے حقوق کے تحفظ کا کوئی پیکج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے ابھی یہاں بات ہوئی ہے, ہم سب مسلمان ہیں, اور قرآن نے جب یہ بات کہی تو اس کے ساتھ اگر انہوں نے حالات چاہے اس وقت ہوں یا آج ہوں, اس میں کہہ دیا کہ 1 یا 2 3 4 سے نکاح کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ برابری کا ہوگا. عدل کا لفظ آیا ہے, عدل آیا, خالی سلوک نہیں ہے, عدل بہت بڑی خوبی ہے. عدل خالی پیسہ
اور وقت نہیں ہے. اچھا مولانا نے یہ کہا تھا کہ یہ خالی پیسہ اور وقت ہے، مگر آپ اپنی انٹرپریٹیشن بتائیے. میری اپنی انٹرپریٹیشن. بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جذبات بھی شامل ہوتے ہیں. اگر اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ اس کو سمجھتا ہے اور ڈرو اللہ سے کہ تم وہ نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے. تو یہ بات اللہ نے کہہ دی کہ تم میں ہمت ہی نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ عدل کر سکو، اس لیے صرف ایک ہی کافی ہے. میرے خیال میں عورتوں میں ہمت نہیں ہے، عورتوں میں ہمت نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکیں. عورتوں میں ہمت نہیں ہے. دیکھیں میں بات کر رہی ہوں تو میں کسی کے بیچ میں نہیں بول. بالکل صحیح. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ عدل جو ہے وہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ کسی کے لیے اٹھا لینا آسان کام نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو بیوہ ہیں یا جو یتیم بچے ہیں، جگہ جگہ قرآن میں ذکر آیا ہے ان کے لیے، یتیموں کے لیے اور بیواؤں کے لیے کہ ان کی سرپرستی کرو. تو یہ سرپرستی کرنا زیادہ بہتر ہے یا ان کے ساتھ نکاح کر کے پہلی بیوی یا دوسری بیوی یا تیسری بیوی کے ساتھ حق تلفی کرنا بہتر ہے، یا خود عدل نہ کر سکے اپنے لیے عذاب پیدا کرنا بہتر ہے. ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آدمی گرل فرینڈ بنا کے رکھ لے عورت کو، اور اگر وہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ بڑا برا کام ہوتا ہے. اگر وہ ناجائز تعلقات رکھ لیتا ہے سائڈ پہ عورت کو، کہ عورت کو مجبوری ہوتی ہے نا عورت کو جو یہ کام کرے گی. میں کبھی نہیں عورت کو کہوں گی کہ کوئی شوق سے بیرا روی کا شکار ہوتی ہے. جس آدمی کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے وہ 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی یقین کیجئے بیرا روی کی طرف جائے گا. تو پھر یہ وہی بات ہے انسان کے اندر کا شیطان اس کو 2 بیویاں دے کے نہیں 20 بیویاں دے کے بھی ختم نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ایسے حکمرانوں کی مثالیں موجود ہیں جن کے حرم میں 400 بیویاں تھیں اور کوئی ہفتہ نہیں جاتا تھا کہ نئی لڑکی پہلی دفعہ نوجوان ہوتے ہی ان کے حرم میں نہیں آتی. یہ بھی اس کا حل نہیں ہے مولانا. یہ بھی نہیں ہے، اس طرح تو عورتیں بھی اس طرح کی ہیں، عورتیں بھی ہیں اس طرح کی. حل یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کیا نہ لیتے ہیں اس کو بیوہ کی کفالت کی جائے تو وہ زیادہ اچھا سولوشن ہے. آپ مجھے بتائیں جو بندہ بیوہ کی کفالت کرے گا اس کے اوپر خدا نہ خواستہ جو بیوہ کی اس کے اندر کریکٹر اسیسینیشن ہو وہ بات بہتر ہے کہ اس کو اپنے عقد میں لے آئیے، بات بہتر ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سرپرستی جو ہے وہ کئی ایسے طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے جس میں آپ کے اوپر کوئی. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے کیا اس کے صنفی جذبات مر جاتے ہیں؟ قطعاً نہیں مر جاتے. اس صورت کے اندر اس کے صنفی جذبات کو آپ کا معاشرہ تو پہلے ہندوانہ کلچر میں ڈوبا ہوا تھا قبول نہیں کر رہا. جب اس کے اندر اس کی دوسری شادی کی کوئی گنجائش کو ملتی ہے اس کے صنفی جذبات کو تسکین ملتی ہے یا پروڈکشن میں کیا حرج ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح. تبھی میں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ بیوہ سے شادی بھی کی جائے اگر ایسی عمر کی ہے، مگر اگر بیوہ خود یہ فیصلہ کرے کہ میں خاص. ڈاکٹر صاحب ابھی ایک نقطے کی ہم نے بات اٹھائی تھی، وہ جو مثال دے رہا ہے پورا جو گناہ کا کلچر ہے اس بازار گناہ سے کوئی عورت باہر نکلتی ہے اس کی کفالت تو کوئی صورت نکاح کے خلاف بنتی نہیں ہے. سر یہاں پہ تو برا نہ منائیے، بازار گناہ کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو اگر تھوڑی سی ذات میں کمی ہو، تھوڑی سی ذات میں کمی ہو تو آپ اپنا ترا نیچے کیے بغیر کبھی اس عورت کی طرف اشارہ نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کئی چیزوں کا سولوشن نکاح ہے. سر بات اگر آپ کفالت کریں اس عورت میں جو باہر سے فرماتے ہیں نکاح ہے، مگر جن باتوں کی طرف آپ مولانا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اگر آپ اپنے عوام کو یہ سمجھائیں کہ یہ ہندوانہ کاسٹ سسٹم ختم کرو. آج آپ یقین کیجئے ارائیں جو ہے وہ راجپوت سے شادی نہیں کرتا اور کشمیری جو ہے خواتین حضرات، یہ سارے مسئلے اسی ایک نقطے کے ہیں جس کی روٹ کاز ہماری غلط طرز معاشرت اور ہماری غلط پرائرٹیز ہیں، جس کو مزید ہوا دینے کے لیے ہماری ہوائیں اور ایئر ویوز استعمال ہونی. ہمارے ساتھ رہیے. ہم پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو ملتے ہیں 1 منٹ بعد.